اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 25 سے آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور اسی پانی کے ذریعے سے رنگ برنگے الگ الگ قسم کے پھل مختلف رب العالمین نے پیدا کیے، پھل اور پھول، پودے، چرندے اور پرندے، الوان و ثمرات۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِعْدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں بھی راستے گھاٹیاں ہیں، سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عرب کے اندر ایسی کوئی پہاڑی نہیں تھی کہ جو الگ الگ رنگوں کی ہو، کوئی ایسی گھاٹی نہیں تھی، مگر چائنا میں ایسے پہاڑ موجود ہیں کہ جو بالکل رینبو کلر کے ہیں، یعنی کہ مٹی کی 2 میٹر کی لیئر ہے، جو سب سے ٹاپ ہے وہ ایک رنگ کی ہے، پھر 2 میٹر دوسرے رنگ کی ہے، پھر تیسرے رنگ کی۔ اگر اس کو کاٹتے ہیں نا وہ دور سے بھی نظر آتا ہے، وہ سیٹلائٹ سے بھی جب دیکھتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے رینبو کے رنگوں کے وہ پہاڑ۔ تو یہ چیز پورے عرب علاقے کے اندر موجود نہیں تھی، مگر رب العالمین فرما رہے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِعْدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا۔ غالباً وہی اشارہ ہے یہ کہ جو پہاڑ بھی رب العالمین نے بنائے، جُدَدٌ راستے سفید اور سرخ مختلف ان کے رنگ، حمر سرخ کیا کلر ہو گیا، لال، مختلف الوانہ الگ الگ رنگوں کے، آگے یہ بھی ہے، وغرابیب سود، اور گہرے رنگ اور سیاہ رنگ، یعنی ملٹیپل جتنے رنگ ہو سکتے ہیں اتنے رنگوں کے یہ پہاڑ ہیں۔ اور سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور اسی طریقے سے انسان بھی ہیں اور دیگر جاندار بھی ہیں، جانور بھی ہیں اور چوپاہے بھی ہیں، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ قسموں کے، الگ الگ کریکٹرسٹکس کے، اور لوگ بھی ویسے ہی، اور لوگوں میں اور باقی جانداروں میں، زمین پہ چلنے والے درندے اور وہ جانور کی جو تم سدھاتے ہو، چوپاہے، مختلف الوانہ وہ بھی الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ کریکٹرسٹکس کے، الگ الگ نیچرز کے ہیں۔ کذالک اسی طریقے سے رب العالمین کی کریشن ہے۔ جب کذالک یہاں آ گیا نا، آگے بات یہاں پہ مکمل ہو گئی، اب آپ خود سمجھ لیں کیا مطلب ہے۔ یہی اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو حسین انداز میں پیدا کیا اور الگ الگ مختلف
ان کے اندر کریکٹرز رکھے اور رنگ بھی. انسانوں میں بھی آپ دیکھیے کوئی سفید ہے, کوئی کالا ہے, کوئی درمیانی ہے, کوئی براؤن ہے, کوئی لائٹ براؤن ہے. شان الہی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور جان لو اللہ سے حقیقی طور پر در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں. اس کا ترجمہ کچھ میں ایسے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں علماء ہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہاں پہ پھر جو ہمارے سو کال جھوٹے فرقہ پرست ہیں وہ اپنی چھاتی جو ہیں وہ تھوڑی پھلائیں گے کہ دیکھو جی ہم علماء ہیں, ہم نے پی ایچ ڈی عربی زبان میں کی ہے تو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. مگر اس آیت کا ترجمہ زیادہ بہترین انداز میں ویسے کیا جا سکتا ہے, بے شک اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں وہی علماء ہیں, چاہے وہ دیہات میں الف با بھی اس کو آتا نہ ہو. اللہ کو جس نے پہچان لیا, اس کی معرفت حاصل کر لی اور پھر اس کے حساب سے زندگی گزاری, اب چاہے اس کو الف با آتا ہو یا نہ آتا ہو, وہ تو علماء ہے. وہ تو علماء کا مطلب ہے جاننے والا, اور سب سے ضروری جو جاننے کی چیز ہے وہ اپنے رب کی معرفت ہے, اس کا وجود ہے. جو وہ جان گیا بس وہ علماء ہے, چاہے پھر اس کو عربی کے کاخا کا نہ آتے ہوں, اس کو گردانے نہ آتی ہوں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, کیا ترجمہ اس وقت سٹرائک کیا دماغ میں. وہی کیچ کریں گے, میں بریلوی علماء, میں دیوبندی علماء, میں پھلانا علماء, میں پھستانہ علماء. کیوں؟ میرے پاس فلانے ادارے کی ڈگری ہے, یعنی قرآن کے حساب سے میں تو ڈرنے والا ہوں اللہ سے, مگر اس سے بغیر تو کوئی نہیں. تو چندے کھاتا ہے, تو مدرسوں کے بچوں کا کھانا کھا جاتا ہے, تو قرآن کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھا. تو اللہ سے ڈرنے والا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو معاذ اللہ قرآن غلط ثابت ہو جائے گا نا. تو قرآن کو غلط ثابت کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں علماء ہوں اس لیے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہ, اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں ویسا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. یخشی اللہ, اللہ سے ڈرتے ہیں, من عبادہ, اللہ کے بندوں میں سے وہی کہ جو علماء ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والے بندے ہی در حقیقت علماء ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایک ہی لفظ سے زمین آسمان کا فرق ہو گیا, مگر جو سچے علماء ہوں وہ پی ایچ ڈی کر کے ہوں وہ بھی تو اسی میں آ گئے نا. وہ بھی بات صحیح ہے, مگر اصل میں بیسک بنیادی چیز ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ جیسا پہچاننے کا حق ہے وہ علماء ہے. پھر چاہے وہ کچھ نہ جانتا ہو, اے بی سی ڈی دنیا کی بات نہ جانتا ہو, مگر جس چیز سے اس نے قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنی ہے وہ چیز اس کی گٹی میں مل گئی تو بات ختم ہو گئی پھر. اور اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑی پی ایچ ڈیاں کر کے ہیں مگر وما قدر اللہ حق قدری ہی, انہوں نے اپنے رب کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے. کہ جو کسی انسان کو یہ بولے تو ہاتھ ادھر نہیں باندھتا ہے ادھر باندھتا ہے تیری نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ میں نے فلانی کتاب پڑھی ہے, میں علماء ہوں. اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز قبول کرنی میرے باپ نے نہیں ہے, رب العالمین نے کرنی ہے. وہ اس بندے کی, اس انسان کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس تک کیا علم پہنچا, کیا عمل اس نے کیا, کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے, کیا یہ میرے سامنے جھک رہا ہے, اس کا وجود میرے سامنے جھک رہا ہے کہ خالی فزیکلی ٹکرے مار رہا ہے. تو آمین اگر زور سے بولا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو, تمہاری نماز قبول نہیں. ان اللہ عزیز غفور, اور جان لو اللہ ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے. تم اس راستے پہ چلو تو صحیح کہ جو بخشش کی طرف لے کے جائے, تو انشاءاللہ تم پاؤ گے رب العالمین کو غفور. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية یرجون تجارت لن تبور. اور اللہ غفور ہے, مگر وہ غفور کن لوگوں کے لیے ہے وہ راستہ بھی آگے قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا.
اور وہ کون ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ وہ بندے جو اللہ کی کتاب کی پیروی کریں۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا اور پیروی کرنا، اور پیروی تو تبھی کوئی کرے گا نا جب وہ پڑھے گا اس کو اور سمجھے گا۔ تو پیروی کرنا اس لیے کہ تم اس کے پیچھے چلو، پیچھے چلنے والی بات پیچھے رہ گئی اور تلاوت بیچ میں باقی رہ گیا۔ تو یتلو کا اردو زبان میں کہا کہ جو پڑھتے ہیں، یتلو ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اس کو امام بنانا۔ مگر امام اسی کو بناؤ گے جب پتہ لگے گا کہ امام کا اس وقت سبق ہمیں کیا دیا جا رہا ہے۔ سبق کے لیے پڑھنا پڑے گا، تو وہ اصل میں اتباع کرنے کے لیے پڑھنا ہے نا۔ اب اتباع اگر رہا ہی نہیں بیچ میں، خالی پڑھنا رہ گیا، وہی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، تو بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ مفہوم کو بدل دینا۔ تو یتلو کا مطلب بس رہ گیا کہ جو تلاوت کرتے ہیں، تو گردانے کرتے رہتے ہیں، ہم نے رمضان میں 10 بار قرآن کمپلیٹ کر دیا۔ مگر یتلو کے بنیادی اتلو، یتلو پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ الذین یتلون کتاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کی پیروی کریں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے فضل میں سے وہ خرچے، چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی کہ ان کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ جو رب نے مجھے دیا ہے میں کیسے اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ قربان کروں۔ یرجون تجارت لن تبور، تو ان لوگوں نے تو ایسی امید رکھی، ان لوگوں نے تو ایسی تجارت کی امید کی کہ انشاءاللہ یہ کبھی گھاٹے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ مگر آپ 3 کریکٹرسٹکس دیکھ لو، ایک تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرنے والے، اللہ کی کتاب کو تھامنے والے۔ جیسے ایک بڑی حسین حدیث ہے، مجھے یاد الفاظ نہیں آ رہے ہیں اس کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنے کا دور آنے والا ہے نا، جس نے ومن تمسکوا بہ، جس نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا اس وقت، بس پھر اس کے اوپر کوئی فتنہ قابو نہیں پا سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، نماز سے بھی پہلے دیکھیے کیا یہاں حکم ہے، کتاب کی پیروی کرو اور نماز قائم کرو، اور اس میں سے خرچو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، سروں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مظلوم سامنے چلا گیا کہ تم اب اس ڈر سے نہیں دے رہے ہو کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ شیطان بولے گا کسی کے سامنے تو خیرات مت کر، مگر وہ بندہ ویگنر میں چڑھ کے نکل جائے گا، پھر کہاں تمہیں ملنا ہے۔ اب اگر پرائیویسی ڈھونڈ رہے ہو اس وقت، تو مین یہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح اس مظلوم تک میں پہنچوں، یہ محسوس ہو رہا ہے بہت ڈیزرونگ ہے۔ بعد میں ٹرین نکل گئی تو پھر کہاں سے اس کو ڈھونڈو گے؟ یہ تو موقع کا فائدہ اٹھانا ہے تم نے، چاہے اس وقت تمہارے دوست ہوں، احباب ہوں، کوئی رشتہ دار ہو، دینا پڑے گا، کھلے ہو، اور اس سے ان کو بھی ترغیب ملے گی کہ بھائی دیکھو اگر اس نے اللہ کے راستے میں خرچا تو ہمیں بھی خرچنا چاہیے۔ تو مگر شیطان کس طریقے سے ڈنڈی مارتا ہے کہ بھائی تو نے کسی کے سامنے دیا، ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے، تو وہ تو پھر کبھی وقت ہی نہیں اس کا آتا دینے والا۔ ایک مظلوم اگر تمہیں مل گیا جو اللہ کا بندہ ہے، جو اس وقت واقعی ڈیزرو کرتا ہے، اور تم اس کے اگر کام آ رہے ہو تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، اس وقت موقع کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے کافی بار کچھ ایسے دوست ہیں بولتے ہیں عامر بھائی مجھے بڑی شرم آتی ہے یہ کسی کو کچھ دیتے ہوئے اگر کوئی سامنے ہو۔ تو دیکھو کہاں نیت اس بیچارے کی ٹھیک ہے، مگر شیطان نے کہاں اس کو پھنسا دیا۔ تو کیا اگر تیرے سے آس پاس ہمیشہ لوگ ہی رہیں گے تو کیا اللہ کے راستے میں جو تیرا اللہ کا حق ہے جو تُو نے دینا ہے وہ تو کبھی دے گا ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، سروں بھی و علانیہ، اور اعلان ظاہری طور پر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں، تو یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں جو کبھی گھاٹے میں پڑنے والی نہیں، اور انشاءاللہ کبھی گھاٹے میں نہیں پڑتی۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، یہ اپنی زندگیوں میں آزما کے دیکھنا۔ وہ چگنا ٹگنا پتہ نہیں کیا کچھ ہو کے واپس، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا،
اللہ سے بڑھ کر غیور کون ہے؟ تم نے اللہ کے لیے کچھ قربان کیا اور اللہ بھول جائے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہونا کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ بھی غیرت والا، اگر اس کے لیے تم نے کچھ کیا ہو، اس کے دل میں بھی شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو رب العالمین کا ایک نام ہے الشکور، کہ اپنے بندوں کے نیک عمل کی وہ ناشکری، یہ مطلب ناقدری، ناشکری تو دیکھو الشکور نام ہے، مگر ہم ترجمہ اس کا کرتے ہوئے زبان میں جو ہے لرزہ آتا ہے کہ کیسے اللہ شکر گزار کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مگر اللہ کا ایک نام الشکور ہے، تو کیا ترجمہ اس کا کریں گے؟ پھر ہمیں یہی ہے کہ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کسی کے اعمال کی ناقدری نہیں ہونے دے گا، مگر مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر شکر گزار کوئی نہیں ہے، کہ تو نے اللہ کے لیے غیرت کی تو دیکھ تیرا رب اس کے بدلے تجھے کیا دے گا، تو نے اللہ کے لیے خرچہ، اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر تمہارے اعمال کا یہ جو ہے نا ناقدری، اللہ کبھی ناقدری نہیں کرے گا، تمہارے جو کام تم نے کیے اللہ کی رضا کے لیے اس کی قدر وہ کرے گا۔ تو ان لوگوں نے ایسی تجارت کی کہ جو ہرگز گھاٹے میں پڑنے والی نہیں ہے، یعنی یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب ہم اپنا انالیسس باقی قرآن کو ابھی فی الحال سمجھنے کے لیے رکھیں اور خالی اس ایک آیت کے اوپر غور کریے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو اپنا امام بنا کے اس کی پیروی کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں قربان کریں، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، اور رزق کے اندر خالی مال نہیں ہے، رزق کے اندر تمہاری جان بھی ہے، رزق کے اندر تمہاری فزیکل قوت بھی ہے، تمہاری ہیلتھ بھی ہے، تمہارا ٹائم بھی ہے۔ ایک بندے کے پاس اگر اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے پھر کیا ہے اس کے پاس؟ کل کو اگر وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے۔ آج اس کے پاس ہیلتھ ہے، اگر وہ آج اللہ کے راستے میں اپنی ہیلتھ قربان نہیں کر رہے، وہ جیسے بہت سے لوگ ہیں بولتے ہیں جب میں جی کچھ بڑا افسر بن جاؤں گا پھر اللہ کے لیے ٹائم میں دوں گا۔ تو دیکھو بڑے بننے کے بعد تو جتنا وقت تھا وہ بھی ان کا نکل جاتا ہے، تو آج اللہ کے لیے تیار نہیں ہے کچھ کرنے کو، کل کیا کرے گا؟ تو دوسری چیز، رزق میں تمہارا وقت، تمہاری صلاحیت، تمہاری قوت، تمہاری جسمانی صلاحیت، تمہاری ذہنی صلاحیت، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ تمہاری اولاد، کتنے لوگ ہیں کہ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اللہ کے دین کے اوپر ان کو چلائیں، ایسی خالی نیت ہی رکھیں۔ زمانہ تو ایسا ہے نا، اگر کوئی بچے آج کل یہ جنریشن زی والے تھوڑی زیادہ اللہ کے قریب جائے نا، ان کے دادا پردادا، ان کے والدین بولتے ہیں زیادہ دین کی طرف مت جاؤ، ابھی پڑھائی کی طرف کنسنٹریٹ کرو۔ میرے کو خود بہت لوگوں نے بولا کہ ہمارے بچے تھوڑے زیادہ ہی جا رہے تھے اس طرف، تو ہم نے تھوڑا ان کی ڈائریکشن چینج کر دی، ان کو آئی فون دے دیے، تھوڑا یہ دنیا سے ان کا تعلق نہ کٹے۔ ایسے ڈائریکٹ میرے سے ایسی میں نے سنے ہیں کہ ہم نے خود ہی تھوڑا سا ان کو اس طرف کر دیا۔ تو وہ آج کل میوزک سنتے ہیں، انگریزی میوزک سنتے ہیں وہ لڑکے، وہ بولتے تھوڑا جیسے نہیں گھوڑا اس طرف جا رہا تھا، ہم نے نکیل تھوڑی ان کی کھینچ کے واپس اس طرف لے آیا۔ تو کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو خالی سوچے کہ ہم ان کو اس راستے میں چلائیں تاکہ یہ ہم لوگوں کے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے؟ کوئی نہیں نہ ہے۔ تو یہ تو ایک ہی آیت میں ہم سارے فیل ہیں۔ اور اس کے بعد انفقو، اور اپنے ہی پیٹ نہیں بھرتے پوری زندگی۔ جو شخص 10 لاکھ بھی مہینے کے کما رہے ہیں نا، وہ بولتا ہے مجھے پوریاں نہیں ہیں، میں مقروض ہوں، میں تو قربانی تک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مفتی صاحب نے بولا تھا اگر کوئی قرض دار ہو اس پہ قربانی لاگو نہیں ہے۔ میں نے قرض لیا تھا نا، میں 20 کمرے بنانے تھے، لفٹ لگانی تھی گھر میں، اٹالین ماربل لگانا تھا، تو میں نے قرض لے لیا، 2 کروڑ کا قرض میرے اوپر ہے بینک کا۔ تو اب تو لہٰذا میری تنخواہ کا تو 80% حصہ جا رہا ہے وہاں، پھر بچوں کی پڑھائی ہے، تو میں تو مقروض ہوں۔ اور ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ میں وہی باتیں بول رہا ہوں جو میں نے ان قانون سے سنی ہے، بڑے بڑے اے گریڈ آفیسرز ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں نا، اب زکوٰۃ کیسے ہم دیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے، پھر ان کو وہاں سے دیوالیہ نکلتا ہے، دوسری طرف سے ایسے دیوالیہ نکلتا ہے نا، وہ زکوٰۃ کے 100 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے، مگر سمجھ اس وقت ان کو دکھ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ ہے اللہ کے راستے میں 2.5
منیمم ہے. دیکھو بوتل کا ڈھکن کھلے گا پھر اور بھی کچھ باہر آ سکتا ہے, وہ ڈھکن ہی نہیں کھلتا ہے. یہ ڈھکن کھولنا 2.5% تھا, تو باقی تو پھر تم اللہ کے راستے میں جو کچھ قربان کرو وہ کم ہے, تو نہیں کرتے ہیں. پھر ایسا نقصان ہوتا ہے نا دنیا میں بھی کہ اللہ بچائے اس سے. وہ تو پھر جسمانی نقصان, ذہنی نقصان, مالی نقصان, وہ پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں یہ بات کہ نہیں سمجھ پا رہے. تو تیسری چیز ہے جو خرچیں اللہ کے راستے میں, سروں و علانیہ, کھلے عام بھی اور چھپ کے بھی, پوشیدہ بھی. تو ان لوگوں نے ایسی تجارت کی کہ جو کبھی گھاٹے میں نہیں رہی. یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس کو کبھی گھاٹا, اس کو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے. تو ربنا جعلنا من عبادک الذین من یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ, آمین یا رب العالمین. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ, اور وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ پورا کا پورا بدلہ ان کے نیک عمل کا ان کو دے, اور پھر اور بڑھا دے من فضلہ ہی, اپنے فضل سے. ایک تو جو انہوں نے کیا اس کا تو بھرپور ان کو وتھ بونس ملے گا. اس کے بعد پھر جب اللہ کا فضل ان کے اوپر اونڈیلا جائے تو اللہ کی پھر رحمت کی کوئی لمٹ ہے؟ انہو, اور کیوں نہیں, غفور شکور. سبحان اللہ. دیکھیے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی الفاظ آگے آنے والے ہیں, دماغ میں نہیں تھا, مگر سبحان اللہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. وہ بخشنے والا شکور, قدردان ہے. آپ قدردان کہہ رہے تھے, وہی ترجمے میں لکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ ایک الفاظ پہ آپ غور کریے, لیوفیہم, متوفا یتوفی, جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے. یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے مگر یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بہت ستایا گیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ اے عیسیٰ, ہم تجھے یتوفک, ہم تجھے اٹھا دیں گے. تو ایکچولی میں یتوفی جو ہوتا ہے نا سیگا عربی زبان میں, اس کے اصل میں مفہوم ہوتے ہیں پورا کا پورا لینا یا پورا کا پورا دینا. جیسے یہاں پہ لیوفیہم, تاکہ اللہ پورا کا پورا یعنی ان اے کمپلیٹ سینس. تو یہ پورا کا پورا ان اے کمپلیٹ سینس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پوری ہی امپلیمنٹ ہوگی یہ بات کہ عیسیٰ ہم تجھ کو پورا کا پورا اٹھا لیں گے. تو ہاں, اب وفا جو ہے عربی زبان میں اس کے ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وفات دے دی, مگر عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جب ہمارے پاس صحیح روایات ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلائل ہیں, تو پھر یتوفا کا جو مطلب ہے وہ پورا کا پورا ہم تجھ کو اٹھائیں گے اور پاک کر دیں گے. لیوفیہم وفی, اب جب آپ سیگے پڑھیں گے نا اب انشاءاللہ عربی زبان میں, آپ پھر ان چیزوں پہ زیادہ کنسنٹریٹ کر سکیں گے, تاکہ اللہ پورا کا پورا ان کو, ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر دے. اور ان کے اعمال کا اجر تو بڑی چھوٹی چیز ہے, جب اللہ اپنے فضل سے ان کو عطا کرے تو پھر اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے. اور دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں کسی کا محتاج کر دے گا. کیوں نہیں دے گا, وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور شکور. اللہ کا حق تو تم ادا نہیں کر سکتے, مگر اگر تم نے خالی کوشش بھی کی وہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے گا, کیونکہ وہ ہے ہی بڑا قدردان. والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی وہ حق ہے, اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے, بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے, دیکھنے والا ہے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے والذین, اے محمد, اور وہ جو
اوحینا ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب میں سے. یہ کتاب میں سے کیا مطلب ہوا؟ من الکتاب، کتاب میں سے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو ام الکتاب ہے، جو لوح محفوظ میں ہے. اللہ کے تمام صحف جو رسولوں نبیوں کو بھیجے گئے، اللہ کی تمام کتابیں اسی ام الکتاب کا ایک حصہ ہیں. اور قرآن مجید بھی اسی ام الکتاب سے کاپی پیسٹ کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. دنیا کا وجود پذیر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک قلم کو. یہ کون سا میراکلس قلم ہے اللہ جانے، لکھ، اور اس نے تمام چیزیں لکھ دی. اور وہی ام الکتاب کے اندر درج ہے. پہلے انسان سے لے کے آخری انسان، پہلی کتاب سے لے کے آخری کتاب، یہ اس کا کیا مفہوم ہے یہ رب جانے، مگر ام الکتاب کا یہ حصہ ہے. اور لدینا جس کے بارے میں آیا ہے وہ ام الکتاب ہمارے یہاں ہے. وہ ہمارے یہاں کیا ہے اللہ جانے، غالباً عرش کے آس پاس کہیں. هو الحق، اور یہ حق ہے اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے. مصدقا لما بین یدی، یہ ان سب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے بھیجی گئی، یعنی تورات اور انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر اللہ کی کتابیں جو کچھ بھیجا گیا. ان اللہ بعبادہ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں سے بے خبر نہیں اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کتاب جو تھی، جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے محمد، یا باقی رسولوں کی طرف نازل کی تھی، غالباً تورات اور انجیل کا ذکر یہاں آ رہا ہے. پھر اس کا وارث ہم نے کر دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مگر کچھ لوگ تو ایسے تھے ان میں سے جنہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے جب کتاب کی ناشکری کی، کتاب کے خلاف اپنی زندگی گزاری، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر آپ ظلم کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ میاں نہ روی اختیار کرنے والے ماڈریٹ مسلمز تھے. ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. دنیا کا بھی بولتے تھے، دنیا کا بھی تو سوچنا پڑے گا، آخرت تو ہے ہی، اگر تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسے بھی تھے. کچھ تو بالکل ظالم تھے، کچھ مقتصد تھے، بیچ کا راستہ اختیار کرنے والے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور اصل میں جو کامیاب لوگ تھے کچھ ایسے تھے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے ہی اذن سے. اللہ کے راستے میں چل بھی کوئی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اتنی حیثیت کسی کی نہیں ہے، اتنا جو ہے خوش نصیبی کسی کی نہیں ہے جو بنا اللہ کی مرضی سے اللہ کے راستے پہ چلے. کہ رب ہی ہے کہ جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے جس کے لیے چاہے. ذالک هو الفوز الکبیر، یہ جو تیسری قسم کے لوگ تھے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بہت بڑا فضل پا گئے. الفضل الکبیر، الفضل یعنی الٹیمیٹ فضل، الکبیر الٹیمیٹ بڑا فضل جو انہوں نے پا لیا وہ انہوں نے ہی پا لیا. اب آپ ذرا یہاں پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کتابیں ہم نے اے محمد تم سے پہلے بھیجی تھی اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہم نے اب تم پر نازل کی. اب یہاں سے جو مفہوم ہے یہ ایز اے ڈسکشن اگر ہم ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اس کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیے اور ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنرلی استفینا جنرلی نبیوں کے لیے آتا ہے نا، ہم نے ان کو چن لیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، نبی ہم نے تم کو چن لیا. محمد مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے، تو مجتبی چنے ہوئے. یہاں پہ خالی جیم تک اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں سے محسوس ہوتا ہے ہم نے وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے جس کو ہم نے چاہا ان کتابوں کا. مگر آگے جا کے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ اصل میں امت کی بات ہو رہی ہے. جو نبیوں کے بعد جو امت تھی جن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اب اللہ کی اس کتاب کو دوسروں تک ہم پہنچائیں، جن کی ذمہ داری تھی ان میں سے لوگوں نے ظلم کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی
یا رسول تو کبھی ایسا نہیں نہ کر سکتے جن کے بارے میں بات آئی ہو کہ ظلم کیا۔ یہاں سے پھر یہ چسپا ہو گئی بات اہل تورات، اہل انجیل اور اہل قرآن سب کے اوپر، کہ پھر ہم نے اپنی رسول کی امت میں جن لوگوں کو چن لیا، یعنی کہ آبویسلی جو مسلمان عرب کے اس وقت تھے وہ تو چنندہ مسلمان تھے، جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری لاد کے گئے حجۃ الوداع پہ کہ اب تمہاری ذمہ داریاں دوسروں تک پہنچاؤ، تو مگر انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں نہ کیا۔ ان میں سے اکثر نے تو ہم میں سے اکثر نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اکثر ہم میں سے ہو گئے مقتصد، چلو تو ادھر کو ہوا ہے جدھر کی، تھوڑے ادھر بھی رہے تھوڑے ادھر بھی رہے، جہاں کنوینئنٹ محسوس ہونے لگا وہ کچھ کرنے لگے۔ مگر کچھ ان میں سے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے ہی ہے کہ جو سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ رَبَّنَا جَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ مَنْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِكَ، تیرے اذن سے ہمیں ان لوگوں میں داخل کر کے جو بلائیوں کے اندر سبقت کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق جیسے، کہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں، کمپیٹ کریں اس چیز میں کہ ہم میں سے اللہ کو کون زیادہ راضی کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ بڑا فضل، بہت بڑا فضل جس پہ یہ ہوا۔ امت مسلمہ کا اکثر اور بیشتر حصہ کون سا ہے؟ ظلم کرنے والا اپنی جانوں پر، اور مقتصد والے بھی بہت ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، بینک پہ سود بھی کھاتے ہیں، مگر نیکیوں میں، بھلائیوں میں، سچائی میں، عدل اور انصاف کو نافذ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے، یہ ہے وہ کہ جنہوں نے بہت بڑا فضل پا لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ تھوڑا سمجھ پائے یہ بات۔ اب ہمیشہ ہر امت کے اندر رسولوں کے جانے کے بعد سیگریگیشن اسی طریقے کی ہوئی، زیادہ تر ظلم کرنے والے، کچھ میاں روی اختیار کرنے والے، اور بہت کم سابقون بالخیرات۔ اور مگر یہاں پہ غور کرنے کی باتیں بھی اذن اللہ، خالی یہ ہیں وہ اللہ کے اذن سے جن کو یہ فضل مل گیا تو مل گیا، باقی انہیں تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا، وہ خود کیا۔ مگر یہ بھی کوئی دودھ کے دلے نہیں تھے، مگر ان کی کچھ نیت ایسی تھی، کچھ اعمال ایسے تھے، کچھ کنڈیشنز ایسی تھی کہ ان کو اللہ نے چن لیا اور ان کو اپنے فضل کے لیے مخصوص کر لیا، ان پہ اپنی رحمت اونڈھیل دی، پھر جا کے یہ ثابت قدم رہ پائے۔ ورنہ کوئی انسان اپنے بس چلتے، اپنے بل بوتے پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آتی ہے نا قرآن کے اندر کہ وَمَا أَبْرِئُ لِنَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سب کچھ ہو جانے کے بعد آخر کار جب ان کو سرٹیفائی کیا گیا نا پوری دنیا کے سامنے، اس وقت انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کوئی ایڈمائریشن نہیں لی، اس وقت زبان سے یہ نکلا وَمَا أَبْرِئُ لِنَفْسِي أَبْرِئُ لِنَفْسِي، میں اپنی نفس کی بارات پیش نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا کوئی بڑھ چڑھ کر کوئی دودھ کا دلہا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بلاتی ہی ہے برائی کی طرف۔ اگر میرے رب کا، انہوں نے بھی آگے یہی فرمایا، فضل نہ ہوتا تو میں تو بہک جاتا۔ یعنی اپنی جان ساری اللہ کے راستے میں لٹا کے بھی ایک انسان اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے سکتا، اور دینا بنتا بھی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فضل جب تک نہیں ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جس وقت زلیخا غلط کام کے لیے ابھار رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو اپنی ایک نشانی دکھائی، جو ہی وہ نشانی کیا دکھائی، ایک دم ان کی آنکھیں کھل گئی۔ نیت تھی بچنے کی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا، مگر کنڈیشن ایسی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ شیطان کا اس وقت کچھ انفلوئنس ہو جاتا۔ تو سبحان اللہ، ذالک هو الفوز القبیر، یہ ہے وہ بہت بڑا فضل۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔